السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سیرت صحابیات میں سیدہ فاطمہ بنت ولید بن عتبہ رضی اللہ عنہ۔ یہ حامل قرآن کی بیوی ہیں۔ نام فاطمہ، والد کا نام ولید بن عتبہ تھا۔ عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس بن مناف بن قصی تھا۔ ولید بدبخت کا بیٹا اور خود بھی بدبخت تھا۔ ولید اسلام کے دشمن عتبہ بن ربیعہ کا بیٹا تھا۔ ایک دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان کا نام ہند تھا۔ ٹھیک ہے، یہاں فاطمہ نام ہم پڑھ رہے ہیں، وہاں ہند نام آتا ہے۔ سیدہ فاطمہ کے چچا ابو حذیفہ نے فاطمہ کی شادی اپنے غلام سالم کے ساتھ کر دی تھی۔ سالم ایک جلیل القدر صحابی، عالم، فاضل، مہاجر اور حامل قرآن کے لقب سے مشہور و معروف تھے۔ وہ علمی فضل و شرف کے اس درجے پر فائز تھے کہ وہ مہاجرین کی نماز میں امامت کراتے، جن میں سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے، یعنی قرآن میں ان سے بھی زیادہ ماہر تھے۔ ہم ہی کا کارنامہ ہے کہ اس نے غلاموں کو عظیم لوگوں کا امام بنا دیا۔ بلا شبہ حامل قرآن ہی امامت کرانے کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ عتبہ بن ربیعہ کا خیال تھا کہ اس کا بیٹا ابو حذیفہ اس کے بعد قریش کا سردار بنے گا، لیکن ابو حذیفہ کے اسلام قبول کرنے نے اس کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ جنگ بدر کا دن آ گیا۔ کافروں پر یہ دن بڑا مشکل اور بھاری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم فتح سے ہمکنار کیا۔ جبرائیل علیہ السلام 1000 فرشتوں کی کمان کرتے میدان جنگ میں موجود تھے۔ میدان جنگ میں مشرکین کے سردار موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ ابو جہل سیدہ فاطمہ کا والد ولید بن عتبہ اور ولید کا باپ عتبہ اور اس کا چچا شیبہ موت کے گھاٹ اتارے جانے والوں میں نمایاں تھے، یعنی ان کے خاندان کے افراد زیادہ تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس خاندان کی بیٹی ہے۔ ایک عورت ہوتے ہوئے بھی اللہ نے ان کو اتنی توفیق عطا فرمائی، حکمت اور سمجھ بوجھ دی کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کتنی خواتین ایسی ہیں جو خاندانی طور طریقے کو چھوڑ کر صحیح اسلام کے طور پر چلتی ہیں۔ کتنی بڑی خوبی ہے ان کی، سبحان اللہ۔ دشمنان اسلام کی بیٹی ہو کر بھی کتنی حکمت اور سمجھ بوجھ کے ساتھ اسلام کو قبول کیا، سبحان اللہ۔ جب جنگ بند ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قریش کے مقتولین کو قلیب کنویں میں پھینک دیا جائے۔ ابو حذیفہ نے بعض صحابہ کو دیکھا کہ وہ اس کے باپ کو گھسیٹ کر لے جا رہے تھے تاکہ اسے کنویں میں پھینک دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حذیفہ کے چہرے کو دیکھا کہ اس کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی تو ابو حذیفہ نے سچے ایمان اور پختہ یقین سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اپنے باپ کے حوالے سے کسی شک و شبہ میں مبتلا نہیں اور نہ اس کے قتل پر رنجیدہ خاطر ہوں۔ مجھے افسوس تو اس بات کا ہے کہ میرا باپ عقل مند تھا، لیکن اس کی عقل اس کے کچھ کام نہ آئی، کاش وہ اسلام قبول کر لیتا۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اصل عقل مند کون ہے؟ جو اپنی آخرت کو آگے رکھ کر فیصلے کرتا ہے، دنیا کے مفادات کو نہیں، دنیا کی خواہشات کو نہیں، بلکہ آخرت کی فکر کرتا ہے، اسی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ تو سیدنا ابو حذیفہ کی آرزو تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔
اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ تو اس کے سوا اب باقی اور کیا رہ گیا ہے، ملائکہ ہی آ پہنچیں یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے، اسی طرح کی ڈھٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں، پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا۔ یعنی ہر حجت پوری ہو گئی تھی، ہر طرح کے دلائل دیے جا چکے تھے، پھر بھی نہیں مانے، کیونکہ جب دلوں پر مہر لگ جاتی ہے تو دلائل سنتے ہوئے، نشانیاں دیکھتے ہوئے بھی انسان حق کو قبول نہیں کرتا۔ سالم اور ابو حذیفہ فتیاب ہو کر واپس آئے۔ مومن فاطمہ رضی اللہ عنہ اللہ کی نصرت پر شاداں و فرحاں تھیں۔ انہیں اور ان کے چچا ابو حذیفہ کو اللہ اور دین کے دشمنوں کے قتل ہو جانے کا کوئی غم نہ تھا، اگرچہ قتل ہونے والے ان کے قریبی رشتہ دار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری میں گرم جوشی، سیدہ فاطمہ بنت ولید کتاب الہی قرآن مجید میں غور و تدبر کیا کرتی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر بڑی پابندی کے ساتھ عمل پیرا ہوتی تھیں۔ شام میں انہیں دیکھا گیا کہ انہوں نے ریشم کا جبہ زیب تن کیا ہوا تھا اور تہبند بھی باندھ رکھا تھا۔ ان سے کہا گیا، کیا جبہ ہی کافی نہیں تھا؟ تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہ تہبند باندھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اے ولید کی بیٹی، اطاعت رسول کا جذبہ تجھے مبارک ہو۔ ابو حذیفہ اور سالم رضی اللہ عنہما جہاد اور غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوتے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا فانی سے کوچ کر کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت پر جلوہ افروز ہوئے۔ یہ دونوں بدستور اپنے عہد پر قائم رہے اور جہاد میں شریک ہوتے رہے۔ جب بعض مسلمان مرتد ہو گئے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مرتدین کے خلاف جنگ کرنے کا فیصلہ کیا، ان کے خلاف لڑنے کے لیے لشکر تیار کیے اور خالد بن ولید کو یمامہ کی طرف مسیلمہ کذاب کی جڑ کاٹنے کے لیے بھیجا۔ اس لشکر میں ابو حذیفہ اور سالم بھی شامل تھے۔ ان کے علاوہ زید بن خطاب، عبداللہ بن عمر، برا بن مالک اور ثابت بن قیس جیسے جلیل القدر صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ جب شہداء کو دیکھا گیا تو ان میں ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ اور سالم رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا تھا، وہ اپنے مقصد کو پا چکے تھے۔ فاطمہ بنت ولید نے عدت گزاری۔ جب ان کی عدت پوری ہو گئی تو حارث بن حشام نے ان کے ساتھ شادی کر لی اور پھر وہ مرتے دم تک انہی کے نکاح میں رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں وفات پائی تھی انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے، آمین یا رب العالمین۔ ان کے شوہر سالم بہت عمدہ انسان تھے۔ ان کے امتی بننے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر ادا کیا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عشاء کے بعد گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ دراصل حضرت عائشہ مسجد میں نماز پڑھنے جاتی تھی نا، تو وہاں سے واپسی پہ دیر ہو گئی۔ فرماتی ہیں واپسی پر ذرا دیر ہو گئی، جب کہ میں گھر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کہاں تھی؟ تو میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک آدمی کی تلاوت میں غور سے سن رہی تھی، اس جیسی تلاوت اور قرات میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی ہوئی تاکہ ان کی بات غور سے سن سکوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ یہ ابو حذیفہ کی آزاد کردہ غلام سالم ہے، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے میری امت میں ایسا شخص پیدا کیا، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ قرآن کو خوبصورت اور اچھی آواز میں پڑھنا خوش قسمتی کی بات ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن اتنا خوبصورت پڑھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر بھی رشک کریں کہ اللہ نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے۔ یاد رکھیے کہ قرآن مجید کی تلاوت ایسی چیز ہے جو فرشتوں کو بھی نہیں ملی، اسی لیے فرشتے تلاوت قرآن مجید کو بہت توجہ اور ذوق و شوق سے سنتے ہیں، ان آوازوں کو جو خوبصورت تلاوت کرتی ہیں۔ چلے آگے چلتے ہیں۔ سیدہ ام ذر رضی اللہ عنہا، سچے وفادار کی بیوی۔ سیدہ ام ذر جلیل القدر صحابی
سیدنا ابو ذر غفاری کی بیوی تھیں جن کا نام جندب بن جنادہ تھا۔ سیدنا ابو ذر کا قبیلہ راستے میں لوگوں کو لوٹا کرتا تھا۔ کبھی یہ قبیلہ لوگوں کا مال لوٹتا اور کبھی ان کی بیویوں کو چھین لیتا۔ اب یہ اس قبیلے سے نکلی ہیں اور اسلام قبول کرتی ہیں، سبحان اللہ۔ تو کبھی یہ بہانہ نہ کرے کہ ہمارا تو ماحول اچھا نہیں ہے، ہمارے گھر والے اچھے نہیں ہیں، یا ہم سے اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں، میرے والد غلط کام کرتے ہیں، مجھ پر دین کا کیا اثر ہوگا جب والدین ہی ایسے ہیں۔ نہیں، جو مرضی کوئی کرتا رہے، آپ کا ایمان جو ہے نا وہ آپ ہی کا ہے۔ آپ نے اپنے لیے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کون سا طریقہ اور کون سی راہ اختیار کرنی ہے۔ صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی داستان بیان کی گئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ابو ذر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا، آپ سوار ہو کر اس وادی میں یعنی مکہ میں جائیں اور مجھے اس شخص کے بارے میں بتائیں جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس آسمان سے خبر آتی ہے، اس کی باتیں سنیں اور پھر میرے پاس آئیں۔ وہ بھائی مکہ پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی اور پھر اپنے بھائی ابو ذر کے پاس واپس آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے اس ہستی کو دیکھا ہے، وہ اعلی اخلاق کا حکم دیتے ہیں، ان کا کلام شاعری نہیں ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو میں چاہتا تھا تم میری تشفی نہیں کر سکے۔ اس نے زاد راہ لیا، پانی کا مشکیزہ اٹھایا اور خود مکہ معظمہ پہنچ گیا۔ یہ کن کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے؟ سیدنا ابو ذر کے بارے میں۔ وہ سیدھا مسجد حرام میں آئے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا، لیکن ابو ذر رضی اللہ عنہ آپ کو پہچانتے نہ تھے۔ اس نے کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنا بھی ناپسند کیا۔ اسی ادھیڑ بن میں رات کا کچھ حصہ گزر گیا، پھر وہ زمین پر لیٹ گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا تو پہچان گئے کہ یہ کوئی پردیسی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے انہیں گھر چلنے کی دعوت دی تو یہ ان کے پیچھے چل پڑے۔ راستے میں دونوں نے ایک دوسرے سے تعارف نہیں کیا۔ رات یوں ہی بیت گئی۔ صبح ہوئی تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے اجنبی مہمان کو لے کر مسجد حرام تشریف لے گئے۔ اس دن بھی ابو ذر غفاری نے شام تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ وہ پھر لیٹ گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ گزرے تو انہوں نے انہیں زمین پر لیٹا ہوا دیکھا۔ آپ نے خیال کیا کہ اس مہمان کو اپنی منزل نہیں ملی تو انہیں اسے اپنے ساتھ لے لیا اور گھر لے گئے۔ اس رات بھی نہیں پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کہاں جانا ہے، کیا کام ہے، کوئی سوال نہیں کیا۔ تیسرے دن بھی ایسے ہی ہوا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ابو ذر غفاری کو اپنے ساتھ لیا، گھر ٹھہرایا اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے یہ بتانا پسند کریں گے کہ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ پہلے آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ میری رہنمائی کریں گے تو میں آپ کو اپنے یہاں آنے کا مقصد بتائے دیتا ہوں۔ سیدنا علی نے وعدہ کیا تو ابو ذر غفاری نے بتایا کہ میں یہاں انہیں ملنے آیا ہوں جنہوں نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے۔ کیا یہ سچ ہے کہ وہ رسول ہیں؟ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، میری دلی تمنا ہے کہ میں ان کی زیارت کروں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب صبح ہوگی تو ہم گھر سے روانہ ہوں گے، میں آگے چلوں گا اور تم میرے پیچھے چلے آنا۔ راستے میں جب آپ کے لیے کوئی خطرہ محسوس کروں گا تو میں وہاں رک جاؤں گا اور بظاہر یہ تاثر دوں گا جیسے میں پیشاب کر رہا ہوں۔ جب میں وہاں سے چل پڑوں تو تم بھی میرے پیچھے چلتے آنا۔ پھر میں جس گھر میں داخل ہوں تو تم بھی میرے ساتھ اس گھر میں داخل ہو جانا۔ ابو ذر غفاری نے ایسا ہی کیا، کیونکہ مکہ والے پہرا دیتے تھے کہ کوئی باہر سے آ کر بھی مسلمان نہ ہو، کہیں مسلمانوں کی آبادی بڑھ نہ جائے، اس لیے اتنی سختیاں کرتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے ساتھ ابو ذر غفاری بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی اور اسی جگہ اسلام قبول کر لیا۔ یہ تھی ان کی فطرت میں خیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم اپنی قوم کے پاس جاؤ اور انہیں جا کر صورتحال سے آگاہ کرو
یہ کام اس وقت تک کرنا جب تک کہ میرا حکم آپ کے پاس آئے کہ اب تمہیں آئندہ کیا کرنا ہے، یعنی تب تک دین کی دعوت دیتے رہو۔ اور ہمارا نقطہ نظر کیا ہوتا ہے کہ ہم ابھی عالم نہیں ہیں، اس لیے کسی کو ہم کچھ بتا نہیں سکتے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک ہی ملاقات میں سیدنا ابو ذر غفاری کیا کوئی بڑے عالم بن گئے تھے؟ نہیں، بلکہ ان کو دنیا کی سب سے بڑی دولت لا الہ الا اللہ نصیب ہو گیا تھا، اور یہی لا الہ الا اللہ آگے پہنچانا، کیونکہ قیامت کے دن جب ترازو میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے گا تو ترازو جھک جائے گا۔ یہ افضل ترین کلمہ ہے، ہر چیز سے بھاری ہے یہ کلمہ۔ تو ہمیں بھی لوگوں کی ایمان کی فکر ہونی چاہیے۔ اگر ہم کوئی بڑی بڑی باتیں انہیں نہیں سکھا سکتے تو کم از کم عقیدہ توحید ان کے اندر راسخ کر دیں، کیونکہ جو شخص لا الہ الا اللہ پر فوت ہوتا ہے وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے جذبہ ایمان سے سرشار ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ببانگ دہل اپنے اسلام قبول کرنے کا مکہ والوں کے سامنے اعلان کر دوں گا، یعنی میں کھلے عام کر دوں گا سب کے سامنے۔ وہ دار ارقم سے نکلے اور مسجد حرام میں پہنچے اور وہاں آ کر بلند آواز سے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ لوگوں سن لو، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ جو لوگ وہاں موجود تھے وہ یہ اعلان سن کر قیش میں آ گئے۔ انہوں نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر زمین پر گرا لیا اور بے تحاشا مارنے لگے۔ سیدنا عباس بن عبد المطلب نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ آگے بڑھ کر سیدنا ابو ذر غفاری پر لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا، ارے عقل کے اندھو، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ یہ غفار قبیلے کا شخص ہے جو شام کی طرف جانے والی سڑک پر آباد ہے؟ تمہارا یہ تجارتی راستہ ہے، تم سرزمین شام کو تجارت کی غرض سے جانے کے لیے اسی راستے سے گزرتے ہو۔ اس طرح سیدنا عباس بن عبد المطلب نے سیدنا ابو ذر غفاری کو ان کے چنگل سے چھڑایا۔ حالانکہ اس وقت تک حضرت عباس رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، پھر بھی انہوں نے بچایا۔ دوسرے دن پھر ایسے ہی ہوا، پھر سیدنا عباس بن عبد المطلب نے ابو ذر غفاری کو ان کے چنگل سے چھڑایا۔ سیدنا ابو ذر غفاری اسلام کی نعمت سے سرفراز ہو کر اپنی قوم کی طرف آئے اور انہوں نے اپنی بیوی ام ذر کو جو کچھ مکہ میں ان کے ساتھ بیتی پوری داستان سنائی۔ بیوی نے سنتے ہی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسلام قبول کر لیا۔ یہ تھی ام ذر کی عقل مندی، اور حکمت بھی یہی تھی ان کی کہ سنتے ہی اسلام لے آئی، حالانکہ پٹائی کا بھی سنا پھر بھی اسلام لے آئی۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں سے شفقت۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ظاہر و باطن اور عقیدے کے لحاظ سے خالص پکے سچے مسلمان تھے۔ وہ سچائی کو خفیہ رکھنا پسند نہیں کرتے تھے، وہ سچائی کا برملا اظہار کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ صداقت حق کی ہمجولی ہوتی ہے۔ برملا اظہار ہی سے حق کو صداقت کا پتہ چلتا ہے۔ صداقت اور حق کو چھپانا مناسب نہیں۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عمدہ وصیت کو پلے باندھ دیا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کتاب و سنت کے پیروکار تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، کیف انتم وآئمۃ من بعد یستأثرون بہذا الفیء؟ قلت اما والذی بعثک بالحق اضع سیفی علی عاتقی ثم اضرب به حتى القاک والحقک، قال اولا ادلک علی خیر من ذلک تصبر حتى تلقانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ امام خلیفہ اس مال فیع اور غنیمت کو ذاتی سمجھیں گے، یعنی شرعی تقاضوں کے مطابق خرچ اور تقسیم نہیں کریں گے۔ میں نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، تب تو میں اپنی تلوار اپنے کندھے پر رکھ لوں گا اور اس سے ماروں گا حتیٰ کہ آپ سے عامل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز سے متعلق نہ بتاؤں؟ صبر کرنا حتیٰ کہ مجھ سے عامل ہو۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو یاد رکھا
اور اپنی تلوار کو نیام میں ڈال لیا، لیکن اپنی زبان کو حق بات کہنے سے نہ روکا اور باطل کے ساتھ لڑنے میں زبان پر کوئی قدغن نہ لگائی۔ سیدنا ام ذر کا زہد اور تنہائی پر صبر کرنا۔ سیدہ ام ذر اور سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہما زندگی بھر بقدر ضرورت چیزوں کو استعمال کرنا پسند کرتے رہے۔ جب دنیا فانی سے کوچ کا وقت قریب آیا اور سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کے لیے موت کے آثار ظاہر ہوئے تو اس وقت وہ ربدہ بشتی میں رہائش پذیر تھے۔ ان کی بیوی سیدہ ام ذر رضی اللہ عنہما رونے لگیں۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم کیوں روتی ہو؟ انہوں نے کہا میں اس لیے روتی ہوں کہ خالی ہاتھ ہوں، میرے پاس آپ کو سنبھالنے کے لیے کچھ نہیں، میرے پاس تو کپڑا بھی نہیں جس سے میں آپ کو کفن پہنا سکوں۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے رونا نہیں؟ کیونکہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا تو میں نے آپ سے سنا، آپ فرماتے ہیں لَيَمُوتُنَّ رَجُلٌ مِّنكُمْ بِفَلَاةٍ مِّنَ الْأَرْضِ يَشْهَدُهُ عَصَبَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، تم میں سے ایک شخص چٹیل میدان میں فوت ہوگا، اہل ایمان کی ایک جماعت اس کے پاس حاضر ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کی جماعت کفن دفن کا بندوبست کرے گی، یہ مراد ہے یہاں پر۔ میرے ساتھ جتنے بھی ساتھی تھے وہ فوت ہو گئے، میرے علاوہ اب کوئی باقی نہیں رہا، سب کی وفات جماعت اور گروہ میں ہوئی ہے، دیکھ لینا میں چٹیل و بیابان میدان میں مروں گا، تم راستے کو دیکھتی رہنا تو منظر قریب دیکھ لو گی جو میں کہتا ہوں۔ اللہ کی قسم میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی مجھے کبھی جھٹلایا گیا۔ سیدہ ام ذر رضی اللہ عنہا نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، حاجیوں کے قافلے بھی آنا جانا بند ہو گئے ہیں، اہل ایمان کی جماعت کہاں سے یہاں پہنچے گی؟ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھتی رہنا، یہ ہو کر رہے گا، اہل ایمان کی جماعت یہاں پہنچے گی۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کی وفات کی کچھ دیر بعد کچھ لوگ اپنی سواریوں پر ان کی طرف آتے دکھائی دیے، تھوڑی دیر بعد ان کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے سیدہ ام ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا بات ہے، آپ افسردہ کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تم ایک مسلمان کو کفن پہنا کر اجر و ثواب حاصل کرو گے۔ انہوں نے کہا کون فوت ہوا ہے، کس کو کفن پہنانا ہے؟ سیدہ ام ذر رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے ہیں۔ انہوں نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا نام سنتے ہی کہا ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہوں، پھر وہ بڑی تیزی کے ساتھ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو ایک انصاری نوجوان نے کفن پہنایا، اس کے پاس 2 چادریں تھیں جنہیں اس کے والد نے خود اپنے ہاتھ سے کاٹ کر بنایا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدہ ام ذر رضی اللہ عنہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کے لاشے کو وصیت کے مطابق لے کر ایک راستے پر ٹھہری ہوئی تھیں کہ وہاں سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، آپ کے ساتھ کچھ اور اہل ایمان بھی تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ وفات پا گئے ہیں اور یہ ان کی میت ہے تو وہ رو پڑے اور فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا تمشی وحدک وتموت وحدک وتبعث وحدک، تم اکیلے چلو گے اور اکیلے مرو گے اور اکیلے اٹھائے جاؤ گے۔ اس کے بعد انہوں نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو دفن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سیدنا ابو ذر غفاری اور سیدہ ام ذر رضی اللہ عنہما پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے۔ ان دونوں نے دنیا میں پوری زندگی زہد و تقوی سے بسر کی اور دنیا کی کسی چیز سے دل نہیں لگایا۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ دیکھیں سبحان اللہ، سیدہ ام ذر نے ہر حال میں اپنے شوہر کا ساتھ دیا، اور ہم کیا ہیں دوسروں کی مثالیں دیتے رہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں سیدہ ام ذر نے جیسا شوہر نے چاہا ویسے انہوں نے اپنے آپ کو موڑ لیا، تنہائی میں چلی گئی تو تنہائی میں ساتھ چلی گئی۔ ان کے شوہر سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سن کر دل خوش ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ بات میں بہت سچے تھے، بات کبھی بھی کرتے تھے تو ہمیشہ سچ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر غفاری سے بڑھ کر بات میں سچا آدمی نہ زمین نے اٹھایا اور نہ آسمان نے اس پر سایہ کیا، یعنی انتہائی سچے تھے۔ اور ان کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی تواضع تھی، بہت ہمبل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو عیسیٰ علیہ السلام جیسی تواضع دیکھ کر خوش ہونا چاہتا ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لے. یعنی یہ دیکھنا چاہتا ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنے ہمبل تھے، وہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لے. سبحان اللہ. اللہ کے ایسے پیارے بندے جن کے بارے میں سن کر اور پڑھ کر دل خوش ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اپنے نیکوکار لوگوں میں شامل فرما لے. آمین یا رب العالمین. آج کے لیے اتنا ہی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.